اس ضمن میں کلمہ طیبہ جو سب سے پہلا حق ہے، جسے سب سے پہلا رکن اسلام بھی کہتے ہیں، ارکان اسلام میں سے سب سے پہلا رکن کلمہ طیبہ، اس کے اوپر ہم نے بالکل اختصار کے ساتھ گفتگو کی، اور پھر اس کے بعد تقریباً آج تیسری نشست بنتی ہے جس میں ہم اسلام کے دوسرے رکن اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے خاص حق، جو اس کی عبادت اور بندگی کے حق کو ادا کرنے کے لیے سب سے مؤثر ذریعہ اور سب سے مؤثر طریقہ اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا، اس رکن کو رکن صلاۃ یعنی نماز کا رکن کہتے ہیں۔ اس حوالے سے میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید قرآن رشید کی 2 آیات بینات کے اوپر کچھ گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اور کچھ احادیث مبارکہ بھی اس ضمن میں آپ حضرات کی سماعت کی نظر کی ہیں۔ پچھلے جمعہ مبارک پر ہم نے قیامت کے دن کا تذکرہ کرتے ہوئے امام نسائی کی کوٹ کردہ حدیث مبارکہ آپ حضرات کی سماعتوں پہ نظر کی تھی، جس میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامت الصلاۃ، کہ قیامت کے دن حضور نے فرمایا قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے جس چیز کا اور جس حق کا پوچھا جائے گا، وہ سوال کیا جائے گا، وہ حق اور وہ بات نماز ہے۔ اس بات کی اہمیت اس وجہ سے بھی واضح ہوتی ہے کہ دنیا میں اس عبادت کی اتنی اہمیت ہے اور اس کی اتنی فضیلت ہے، اور اس کے پڑھنے والا اور اس کی عبادت اور بندگی کے طریقے کو اپنانے والا اور اپنے مالک کی بندگی کو کمال درجے کے اعتبار سے ادا کرنے والا، یعنی نماز کو ادا کرنے والا، اس دنیا میں بھی بہت ساری رحمتوں اور برکتوں کو اپنے دامن میں سمیٹتا ہے۔ اس دنیا سے جانے کے بعد جب قبر کی زندگی کو گزار کر وہ میدان محشر میں اپنے مالک کے حضور حساب اور کتاب کی غرض سے حاضر ہوگا، تو اس دن کے متعلق بھی حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، باقی میزان پہ اعمال کا تلنا یہ سارا عمل بعد میں ہوگا، صفوں میں کھڑے ہونے والا عمل بھی بعد میں ہوگا، جو ہی بندگان خدا میدان محشر میں اپنے مالک کے حضور حاضر ہوں گے تو سب سے پہلے پوچھا جائے گا کہ نماز پڑھنے والے ایک طرف ہو جائیں اور نماز نہ پڑھنے والے دوسری طرف ہو جائیں۔ تو یہ اتنا واضح اعلان ہوگا کہ کفار ظاہری بات ہے اللہ کی عبادت نہیں کرتے، وہ نماز کے فریضے کو سر انجام نہیں دیتے، وہ تو جدا ہوں گے ہی، سو ہوں گے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے وہ کلمہ کو مسلمان جو کلمہ طیبہ تو پڑھ گئے تھے، کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد دار اسلام میں تو داخل ہو گئے تھے، لیکن دار اسلام میں داخل ہونے کے باوجود انہوں نے ایک کان سے اذان کو سنا اور دوسرے کان سے نکال دیا اور وہ نماز کے لیے نہ آئے، تو جب قیامت کے دن یہ تقسیم ہوگی کہ نماز پڑھنے والے ایک طرف اور نہ پڑھنے والے ایک طرف ہو جائیں، تو بدقسمتی سے وہ مسلمان جو کلمہ طیبہ تو پڑھ گیا تھا، جو کبھی کبھی کوئی نیکی کا کام بھی کر لیا کرتا تھا، جب نماز کی باری آئے گی تو اس بیچارے کو بھی ان نمازیوں کی صفوں سے ہٹ کر، ان مسلمانوں کی صفوں سے ہٹ کر بدقسمتی سے ان نافرمانوں کی صفوں میں کھڑا ہونا پڑے گا، جن نافرمانوں نے کبھی نماز کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کا ذریعہ سمجھا ہی نہیں تھا۔ تو اتنا خطرناک معاملہ ہے نماز کو نہ پڑھنا،
اور اذان کو سن کے ایک طرف سے سننا اور دوسری طرف سے نکال دینا اور اپنے روزمرہ کے معاملات میں مشغول رہنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اور اس کی کچہری میں حاضری نہ لگوانا، یہ اتنا خطرناک عمل ہے کہ صرف اس اعلان کے ساتھ ہی بندہ شرم سے پانی پانی ہو جائے گا کہ میں تھا تو مسلمان، میں تھا تو حضور کا امتی، لیکن اس ایک عمل نماز کو چھوڑنے کی وجہ سے آج مجھے اللہ کے نافرمانوں کی صفوں میں کھڑا ہونا پڑ رہا ہے، جن نافرمانوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کو چھوڑ دیا تھا اور عمل نماز اور عمل صلاۃ کو اپنے آپ سے دور کر لیا تھا۔ اس سے آگے چلے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چونکہ بہترین معلم بھی تھے اور نسل انسانی کے لیے حضور علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی خوبصورت استاد دنیا میں دکھائی نہ دیا، اور ہم اس بات کو دیکھنے پہ مجبور ہیں کہ پوری نسل انسانی کے اوپر اگر نظر دوڑائی جائے اور ساری نسل انسانی کا بنظر غائب اگر مطالعہ کیا جائے اور اسے دیکھا جائے تو ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے استاذ اور بڑے بڑے سائنسدان اور بڑے بڑے محقق اور بڑے بڑے مدبر اس دنیا میں آتے رہے، لیکن جب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مدبر ہونے کی بات آئی تو سارے مدبروں کو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں سر جھکانا پڑا اور سر تسلیم خم کرنا پڑا۔ جب بڑے بڑے اساتذہ کی اس دنیا میں بات آئی تو ہم نے دیکھا کہ جب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی بات آئی تو بڑے سے بڑے لائق اساتذہ کو بھی سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں اپنا سر جھکاتے ہوئے اس کائنات عزیز و سماوی نے دیکھا تو نسل انسانی کو معلم انسانیت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی بڑا استاذ نہیں ملا، کوئی بڑا معلم اس کائنات کو میسر نہ آ سکا۔ جس بھی معلم کو پوچھا گیا کہ آپ کی علمیت کی اور آپ کے استاد ہونے کی حد کہاں ہے تو وہ یہ کہنے پہ مجبور ہوئے کہ ہم نے تو جو کچھ بھی سیکھا سیرت محمد مصطفیٰ سے سیکھا، چاہے وہ مسلمان ہوئے چاہے وہ غیر مسلم ہوئے، ہر کسی معلم کو چاہے مغرب کے استاد ہی کیوں نہ ہوئے انہیں بھی اگر آپ نے پوچھا کہ آپ نے اتنی ترقی کر لی ہے، آپ کے اس ترقی کا راز کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے بڑے ماہر اساتذہ اپنے معاشرے کو دیے اور اپنے معاشرے کو پال کر بڑے ماہر اساتذہ دیے، ان اساتذہ کی وجہ سے انجینئرز بھی دنیا میں آئے، ڈاکٹرز بھی دنیا میں آئے، محقق بھی دنیا میں آئے، مدبر بھی دنیا میں آئے، جن کے ذہنوں کو استعمال کر کے عالم مغرب کہتا ہے کہ ہم ترقی کے عہدے ثریا پہ پہنچ گئے۔ حضرات محترم، اگر مغرب والوں سے بھی پوچھیں کہ تمہیں استادی کے یہ گر سکھائے کس نے ہیں، تمہیں یہ استادی کے گر کہاں سے سیکھنے کو ملے، تو وہ بھی یہ کہنے میں مجبور ہیں کہ مدینے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی سے نگرامی والی شخصیت گزری ہے، ان کی سیرت کو سنبھالا تو مسلمانوں نے تھا مگر ان کی سیرت کو معلمیت کے اعتبار سے اپنایا ہم اہل مغرب نے ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مغرب کے اساتذہ نے مدینہ کے معلم سے سیکھ کر پوری دنیا کو جو علم عطا فرمائے اور جو علم کے آداب عطا فرمائے، وہ سارے کے سارے یہ بات کہنے کے اوپر مجبور ہیں کہ یہ ساری استاذی کے گر اور یہ ساری معلمیت کی جو وجہ سریا پہ ہم نے ترقی پائی، یہ سارے کا سارا صدقہ ہے قبلی والے آقا کا، جنہیں اللہ نے معلم انسانیت بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ تو اس کیفیت کو ہم اگر اور آگے بڑھانے کی کوشش کریں تو ہم یہ کہنے پہ اور یہ عقیدہ رکھنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ جو اخلاق حضور علیہ السلام نے انسانیت کو سکھائے، دنیا کا کوئی فرد حضور علیہ السلام سے بڑھ کر اللہ کی اس مخلوق کو اخلاق نہیں سکھا سکا۔ تو یہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم
انہوں نے مسلمانوں کی اور مسلمانوں کے بچوں کی تربیت کے لیے خوبصورت کیفیت ارشاد فرمائی، جسے نماز کے ساتھ حضور علیہ السلام نے جوڑا۔ آپ حیران ہو جائیں گے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرے غلاموں تمہیں کیوں نہ ایسی بات بتاؤں جس بات کی وجہ سے تمہاری تربیت بھی اچھی ہو جائے، جس بات کی وجہ سے تمہاری اولاد کی تربیت بھی اچھی ہو جائے۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ارشاد فرمائیے، ہمارے کان سننے کو ترس گئے ہیں، ساری دنیا کو ہم دیکھتے ہیں، باپ تو بڑے نیک اور پرہیزگار دکھائی دیتے ہیں لیکن ان کی اولاد نافرمان دکھائی دیتی ہے، تو کیسا کام کیا جائے، کیا طریقہ بنایا جائے جس کی وجہ سے اللہ کی اس کائنات میں جس طرح باپ چاہتا ہے اس کی اولاد اس طرح اس کی فرما بردار ہو جائے۔ تو اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے غلاموں ایک ہی جملہ میں تمہیں بتا دیتا ہوں، مروا اولادکم بالصلاۃ، جب تمہاری اولادیں وہ ہوں اینا سبع سنین، صاحب مشکات شریف نے اس حدیث پاک کو کوٹ کیا ہے، حضور کے فرمان کو آپ نے اپنی کتاب کے اندر جگہ دی اور پوری نسل انسانی کے لیے اور خصوصاً حضور کے غلاموں کے لیے اس بات کو اپنی کتاب کے اندر لکھا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، میرے غلاموں اگر اولاد کی تربیت چاہتے ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب تمہاری اولاد کی عمر 7 سال کو پہنچ جائے تو انہیں نماز سکھایا کرو، انہیں نماز بولیے سکھایا کرو۔ 7 سال کا بچہ ہو جائے تو نماز سکھانے کا حکم ہے۔ ہمارے ہاں کیا رواج ہے، ہمارے ہاں یہ رواج ہے 4 سال کا بچہ مسجد میں خود تو آ جاتا ہے، اس کی والد گرامی گھر میں تشریف فرما ہوتے ہیں، اور اگر استاد بچے کو سمجھانے کی کوشش کرے، بیٹا تمہاری عمر ابھی مسجد میں آنے کی نہیں ہے، تم یہ نماز کا عمل گھر میں اپنے باپ کے پاس سیکھو، تو والدین حضرات استاد جی سے ناراض ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ دیکھیے جی بچوں کو مسجد میں آنے سے روکتے ہیں، یہ بچوں کو مسجد میں روکنے کی بات سوچنے والا یہ نہیں سوچتا کہ جس کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سکھانے کے لیے آپ اپنے بغیر اپنے بچوں کو مسجد میں بھیج رہے ہیں، اس کریم آقا نے تو یہ ارشاد فرما رکھا ہے کہ جب بچہ 7 سال کا ہو تو اسے نماز سکھانی ہے۔ نماز بچہ کس طرح سیکھ سکتا ہے، اس کے سیکھنے کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ باپ نماز پڑھے، اپنے 7 سال کے بچے کو کھڑا کرے، اولاً بچہ اپنے باپ کی نقل اتارتے ہوئے اس کی نقالی کرتے ہوئے نماز کے اشاروں کو سیکھتا ہے۔ 3 سال تک حضور علیہ السلام کی تربیت کے مطابق یہ عمل اور یہ پیریڈ بنتا ہے۔ 7 سال سے لے کے 10 سال کی عمر تک حضور نے فرمایا باپ کا فرض ہے وہ اپنے بیٹے کو نماز سکھائے، ماں کا فرض ہے وہ اپنی بیٹی کو نماز سکھائے۔ یوں فائدہ کیا ہوگا؟ یوں فائدہ یہ ہوگا کہ 7 سال سے جب ہم حضور کے اس حکم پہ عمل کرنا شروع ہوں گے اور 10 سال کی عمر تک 3 سال تک اپنے بچوں کو اپنے ساتھ کھڑا کر کے مسجد میں بھی اور گھر میں بھی جہاں ہم نماز کی فریضے کو سر انجام دینے کی کوشش کریں گے، اگر ہماری اولاد 7 سال کا بچہ ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا 3 سال تک وہ نماز کے ان اشاروں کو سیکھے گا، اور پھر صرف اشاروں کو نہیں سیکھے گا، آپ حیران ہوں گے، بچہ آپ سے خود پوچھے گا ابو جی جب آپ کھڑے ہوتے ہیں میں دیکھتا ہوں آپ کے ہونٹ ہل رہے ہوتے ہیں، آپ کھڑے ہو کے ہاتھ باندھ کے کیا پڑھتے ہیں؟ تو پھر آپ مجبور ہو جائیں گے اپنی اولاد کو سکھانے پر کہ اے بچے جب میں یوں کانوں کی طرف ہاتھ اٹھا کے اپنے ناک کے نیچے اپنے ہاتھوں کو باندھ لیتا ہوں، جب میرے ہونٹ ہل رہے ہوتے ہیں تو میں اپنے اس مالک کی تسبیح کو بیان کر رہا ہوتا ہوں جس مالک کی عبادت اور بندگی کے لیے میں اس کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہوں۔ پھر بیٹا پوچھتا ہے ابا جی اپنے اس مالک کی اس بندگی اور اس کی تعریف اور اس کی تسبیح اور اس کی تحلیل جن الفاظ میں آپ بیان کرتے ہیں وہ الفاظ مجھے بھی تو سکھائیے۔ اگر باپ خود نماز پڑھنے والا ہے تو پھر وہ اپنے بچے کو بتانے پہ مجبور ہوگا، بیٹا جب میں کھڑا ہو کے ہاتھ باندھ کے کچھ الفاظ دہراتا ہوں تو وہ بڑے پیارے الفاظ ہوتے ہیں، ان الفاظ کی آواز کی ہوتی ہے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ پھر جب بچہ آپ کے
اپنے باپ کی زبان سے یہ کلمات سیکھے گا اور اشارے اپنے باپ کی نماز کی وجہ سے سیکھ لے گا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا 3 سالہ ہر روز کی بنیاد پر مشتمل اس تربیت کا نتیجہ یہ ہوگا جب بچہ 10 سال کا ہو جائے گا تو حضور علیہ نبینا علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا اب 10 سال کا ہو گیا اگر وہ نماز کے لیے نہیں آتا تو اسے سزا دو تاکہ اسے پتہ ہو یہ اتنا ضروری عمل ہے، یہ کریم آقا کا حکم ہے، اگر اس حکم کی پامالی ہو گئی تو باپ بھی ناراض ہو جائے گا، صرف باپ ناراض نہیں ہوگا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی ناراض ہو جائیں گے۔ لیکن حضرات محترم یہ بات تو وہاں ہوگی جہاں باپ خود 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کا پابند ہوگا، یہ اس کے لیے ہے، یوں نہیں ہے کہ اپنا 4 سال کا بچہ تیار کر کے ماں نے ہانک دیا مسجد کی طرف، جاؤ اپنی تو تمہاری نماز ہے ہی نہیں، جو باقی نمازی ہیں ان کی نماز کو بھی خراب کرو، اور والد گرامی گھر پہ تشریف فرما ٹیلی ویژن پہ اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں یا اپنے کاروباری معاملات میں الجھے ہوئے ہیں، اور اگر استاد بھی سمجھانے کی کوشش کرے بچے تیری عمر نہیں ہے ابھی مسجد آنے کی تو پھر ناراضگی بنتی ہے۔ وہ دیکھیے نہیں مولوی صاحب بچوں کو مسجد میں آنے سے روکتے ہیں، مولوی صاحب نہیں روکتے، حضور نبینا علیہ السلام نے روکا ہے، اور حضور نے یہ ارشاد فرمایا ہے۔ آپ یہ ارشاد حضور کا سنیے، یہ میرے الفاظ نہیں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ حضور نے فرمایا 7 سال سے کم عمر کے بچے کو مسجد میں نہ بھیجا کرو، 7 سال کم عمر کے بچے کو مسجد میں نہیں بھیجنا۔ یا رسول اللہ کیا ہوگا اگر وہ آ گیا؟ حضور نے فرمایا جن صفوں میں، جن مسلمانوں کی صفوں میں 7 سال سے کم عمر کا بچہ صف کے اندر کھڑا ہو کے باقی نمازیوں کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے، سرکار نے فرمایا اس بچے کے ساتھ اس صف میں شیطان بھی داخل ہو جاتا ہے۔ منع کس نے کیا؟ بولیے حضور نے۔ لوگ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب بچے کو مسجد میں نہیں آنے دے، یہ مولوی صاحب کا معاملہ نہیں ہے، مولوی صاحب کے باپ کی مسجد تو نہیں ہے کہ مولوی صاحب روکے، دین کوئی مولوی صاحب کے باپ کا تو نہیں ہے کہ مولوی صاحب روک رہے ہیں، یہ دین جس کریم آقا نے عطا فرمایا ہے، یہ مسجد جس کریم آقا کے فرمان کی وجہ سے مسجد اور اللہ کا گھر بنا ہے، وہ کریم آقا خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر 7 سال سے کم عمر کا بچہ صفوں کے درمیان کھڑا ہو گیا تو حضور نے فرمایا اس کے ساتھ شیطان بھی کھڑا ہو جائے گا۔ اب ایمان سے بتائیے جو بھی مسلمان حضور کے اس فرمان کے اوپر عمل نہ کرے اور اپنے ساتھ 7 سال سے کم عمر کے بچے کو اپنی صفوں میں کھڑا کرے، حضور نے تو فرمایا شیطان کھڑا ہو جاتا ہے۔ کون کھڑا ہو جاتا ہے؟ شیطان کھڑا ہو جاتا ہے۔ اب ایمان سے بتائیے جن مسلمانوں کی صفوں میں شیطان چھپ کے کھڑا ہو جائے ان مسلمانوں کی نماز ہوگی؟ بولیے نا، یہ نقصان کس بات کا؟ حضور کے ایک فرمان کو نہ ماننے کا یہ اتنا بڑا نقصان ہے۔ ہم سوچیں ذرا، اس کے اوپر غور کرنے کی کوشش کریں۔ خود نہیں آتے مسجد میں، خود گھر پہ ہیں، چھوٹے سے بچے کو مسجد ہانک رہے اور پھر ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں۔ حضرات محترم ایمان والوں، کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کے اوپر اعتماد کر کے تو دیکھیے حضور کیا فرمانا چاہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا 7 سال کا ہو جائے نماز سکھانی ہے۔ یہ نماز کیسے سکھائی جائے گی؟ جب 7 سال کا ہو جائے گا، جب 7 سال کا ہو جائے مسجد میں ساتھ لائیے، آپ سنتیں پیچھے ہو کے کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، اپنے بچے کو ساتھ کھڑا کیجئے، باپ کو دیکھ کے بچہ سیکھے۔ کیوں؟ جو انسیت اپنے بیٹے کو اپنے باپ کے ساتھ ہوتی ہے وہ مسجد کے امام کے ساتھ نہیں ہوتی۔ اور ہم نے تو ویسے بھی امام مسجد کو ہوا بنا کے پیش کیا ہے اپنی اولاد کے سامنے۔ آپ نہیں دیکھتے گھروں میں، آپ ماؤں کا چھوٹا بچہ اگر بات نہ مانے تو پتہ ہے مائیں کیا کہتی؟ میں مولوی صاحب کو بلاؤں، یہ جملہ کہا جاتا ہے۔ بچے کو ڈرایا جاتا ہے مولوی کے نام سے، ہوا بنا کے پیش کیا جاتا ہے کہ یہ بڑا کوئی سخت طبیعت کا انسان ہوتا ہے، اس کا کام صرف مارنا ہوتا ہے، اس کا کام صرف ڈانٹنا ہوتا ہے، اس کا کام صرف غصہ کرنا ہوتا ہے۔ حضرات محترم ایسا نہیں ہے۔ حضور کے فرمان کے اوپر عمل کر کے دیکھیے، سرکار کے طریقے کے اوپر عمل کر کے دیکھیے، آپ کے لیے بھی آسانی ہوگی، آپ کے امام مسجد کے لیے بھی آسانی ہوگی۔ حضور نے کیا بتایا؟ حضور نے جو نماز کا اصل طریقہ بتایا ہے
اور جسے اپنی سنت بنایا ہے وہ کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں صرف فرض نماز پڑھتے تھے، صرف فرض نماز پڑھانے آتے تھے۔ فرض نماز سے پہلے کی جو سنتیں ہوتی ہیں اپنے گھر میں ادا کر کے آتے، اپنے کاشان نبوت میں، ٹھیک۔ فرض نماز کے بعد کی باقی جو سنتیں بچتی، نوافل بچتے، وہ بھی حضور گھر جا کر ادا کیا کرتے۔ پھر جب اپنے گھر میں حضور اپنی نماز کو مکمل کر لیتے، دوبارہ مسجد میں تشریف لاتے۔ وہ صحابہ جنہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کرنا ہوتی تھی، وہ صحابہ جنہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی کام ہوتا تھا، وہ نماز کے بعد بیٹھ جاتے تھے کہ ہم نے حضور سے ملاقات کرنی۔ حضور باقی نماز گھر میں ادا کر کے واپس مسجد میں تشریف لاتے، اور وہ صحابہ اپنے مسائل حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے تھے، یا رسول اللہ فلاں مسئلہ لے کے آیا ہوں، یا رسول اللہ فلاں مسئلہ لے کے آیا ہوں۔ اور کریم آقا مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کمال شفقت کے ساتھ اپنے ان صحابہ کے اور اپنے ان غلاموں کے مسائل کو سنا بھی کرتے تھے، ان کے مسائل کو حل بھی فرما دیا کرتے تھے۔ کئی آتے یا رسول اللہ دعا کرتے تھے، حضور ان کے لیے دعا کر دیتے۔ کئی آتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تنگدستی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام مختلف طریقے سے تربیت فرماتے۔ اب تنگدستی سے مجھے بات یاد آئی، میں آپ کو ایک بات سناؤں۔ حضور نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ فاقے ہیں، صبح سے لے کے شام تک کماتا رہتا ہوں، پوری نہیں پڑتی۔ آج کے دور میں بھی ایسا ہے نا، ایک بندہ صبح بھی کام کرتا ہے، پارٹ ٹائم بھی جاب کرتا ہے، اس کے بچے بھی جاب کرتے ہیں، اس کی بیٹیاں بھی اسکولوں میں پڑھاتی ہیں، پوری پھر بھی بولیے نہیں پڑھتی۔ کبھی ہم نے سوچا ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اور مولوی امام مسجد جس کی ہم 15,000 20,000 25,000 تنخواہ مقرر کرتے ہیں، وہ بڑا خوشحال دکھائی دیتا ہے، وہ بڑا مطمئن دکھائی دیتا ہے۔ کبھی سوچا آپ نے ایسا کیوں ہوتا ہے؟ حضور کی بارگاہ میں صحابی رسول نے عرض کیا رسول اللہ بڑی تنگدستی ہے، صبح سے لے کے شام تک کماتا رہتا ہوں، پوری نہیں پڑتی۔ حضور نے جو جواب ارشاد فرمایا آپ حیران ہوں گے۔ اور کوئی ہوتا، کوئی مولوی کسی کو یہ بات بتاتا یوں کرو تو مقتدی ناراض ہو جاتا، مولوی صاحب نے میرے لیے دعا نہیں کی، مجھے ٹال دیا ہے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ سنیے دل کے گانوں سے حضور کے اس فرمانے عالی شان کو، اور قربان جانے کی کوشش کیجیے ان صحابہ کے طریقے کے اوپر جنہوں نے کامل اعتماد سے حضور کی باتوں کو سنا، سننے کے بعد ان کے اوپر عمل بھی کیا اور وہ کامیاب ہو گئے۔ حضور سے عرض کیا یا رسول اللہ مال کی تنگی ہے، کیا کروں؟ حضور نے فرمایا تیرے گھر کا جو باہر والا دروازہ ہے، مین گیٹ، اس کے اوپر پردہ لٹکا۔ حیران کن بات نہیں؟ حضور نے کیا فرمایا؟ جو مین گیٹ ہے تیرا، جو مین انٹرنس ہے، اس کے اوپر پردہ لٹکا۔ صحابی رسول نے یہ نہیں پوچھا یا رسول اللہ یہ اعتماد ہے نا، یا رسول اللہ میں تو آیا تھا کہ شاید آپ دعا کریں، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ اللہ کے محبوب ہیں، اور آپ کی دعا کی وجہ سے میری تنگدستی جاتی رہے گی، یوں نہیں کہا۔ صحابی رسول نے یہ بھی نہیں سوچا میں تو آیا تھا مال کی تنگی کا سوال لے کر، کہ میرا خیال تھا حضور اپنے امیر صحابہ کو فرمائیں کہ یہ میرا بیٹی غریب صحابی ہے، اس کی مدد کر دو۔ ممکن ہے نا بندہ یہ بھی سوچ کے آئے۔ ہم محلے میں کسی امیر بندے کے پاس جائیں اور اسے کہیں یار میں بڑا پریشان ہوں، میری بڑی مالی تنگی کا شکار ہوں، تو یہی ذہن لے کے جائیں گے نا وہ مال کے ذریعے سے ہماری امداد کرے گا، فطری عمل ہے۔ حضور کی بارگاہ میں صحابی رسول نے عرض کیا یا رسول اللہ مال کی تنگی ہے۔ حضور نے فرمایا گھر کے باہر کے مین دروازے کے اوپر پردہ لٹکاؤ۔ تو صحابی چلے گئے، گھر جا کے ایک پردہ لیا، موٹے ٹاٹ کا پردہ لے کے گھر کے باہر والے دروازے کے اوپر لٹکا دیا۔ آپ یہ حضور کی حدیث سن لیں، اس کے بعد جو بوڑھے بوڑھے بندے ہیں وہ اپنی اپنی سوچوں میں ذرا پیچھے جائیے گا، اپنے ماضی کے دریچے جو ہیں انہیں آپ کھولیے گا تو آپ حیران ہوں گے کہ ہمارے بزرگ کسی مدرسے میں نہیں گئے ہوتے تھے، ہماری مائیں باضابطہ طور پر انہوں نے درس نظامی تو نہیں کیا ہوتا تھا، لیکن عملی طور پر وہ مصطفیٰ کے دین کی پوری تصویر دکھائی دیا کرتے تھے۔ آپ حیران ہو جائیں گے حضور کی حدیث کی سننے کے بعد۔ اور پھر میرا وقت ختم ہوتا ہے، میں بات کو روکنے لگا ہوں۔ حضور نے فرمایا گھر کے باہر والے دروازے پہ پردہ لٹکا دے۔ اس صحابی رسول نے پردہ لٹکا دیا۔ کچھ عرصے کے بعد مہینہ گزرا، 4 مہینے گزرے، سال گزر گیا ہوگا، وہ صحابی رسول واپس حضور کی بارگاہ میں آئے۔ حضور نے پوچھا میرے غلام وہ تیری تنگدستی کا کیا ہوا؟
وہ تو بڑا پریشان تھا، مال کی بڑی تنگی ہے، کہتا تھا صبح سے لے کے شام تک کماتا رہتا ہوں، پوری نہیں پڑتی۔ صحابی رسول عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ایسا نسخہ بتایا، آپ نے ایسا نسخہ بتایا، میں نے دل و جان سے اس کے اوپر عمل کیا، اس نسخے کے اوپر عمل کرنے کا نتیجہ یہ نکلا ہے خود بھی امیر ہو گیا ہوں، اب مدینے کے غریبوں کی مدد بھی کیا کرتا ہوں۔ اب کچھ صحابہ ایسے بیٹھے تھے جو اس موقع پہ موجود نہیں تھے جب اس صحابی نے سوال کیا تھا، وہ بڑے حیران ہوئے کہ حضور نے اسے ایسا کیا وظیفہ بتا دیا، یا حضور نے اس کے لیے ایسی کون سی دعا کر دی؟ پہلے اتنا غریب تھا، لوگوں سے مدد مانگتا تھا، اب اتنا امیر ہو گیا ہے کہ اب مدینے کے غریبوں کی مدد کرنے والوں میں شامل ہو گیا ہے۔ صحابہ اس کے قریب گئے، پوچھا اے مصطفیٰ کریم کے غلام، تیرے اس مسئلے کا حل حضور نے کیا بتایا تھا؟ وہ عرض کرنے لگے میں نے حضور کی بارگاہ میں اتنا عرصہ پہلے یہ شکایت کی تھی، یا رسول اللہ مال کی بڑی تنگی ہے، بڑا پریشان ہوں۔ حضور نے فرمایا تھا باہر والے دروازے پہ پردہ لٹکا، تو میں نے وہ پردہ لٹکا دیا۔ صحابہ بھی حیران ہو گئے کہ سمجھ نہیں آتی، مال کی تنگی سے گھر کے باہر والے دروازے پر پردہ لٹکانے سے کیا تعلق ہے؟ وہ صحابہ سارے مل کے حضور کی بارگاہ میں آ گئے، عرض کیے یا رسول اللہ بات سمجھ نہیں آئی، یہ غریب تھا، اس نے آپ کے حکم پہ گھر کے باہر کے دروازے پہ پردہ لٹکا دیا اور پھر یہ اتنا امیر ہو گیا، بات سمجھ نہیں آئی، اس کا سوال اور آپ کا جواب ملتا دکھائی نہیں دیتا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے غلاموں بات کو سمجھو تو بڑی آسان ہے، یا رسول اللہ ارشاد فرمائیے۔ حضور نے فرمایا پردہ اس لیے اس کو گھر کے دروازے کے اوپر لٹکانے کے لیے کہا کہ اس کے گھر کی جو گلی ہے اس گلی سے بے نمازی لوگ گزرتے تھے، اس گلی سے بے نمازی گزرتے تھے۔ یا رسول اللہ پھر فرمایا ان بے نمازیوں کی نحوست اس کے گھر میں بھی داخل ہوتی تھی۔ یا رسول اللہ پھر فرمایا بے نماز کی نحوست جو اس کے گھر میں آتی تھی، اس کے مال کی برکت کو اس نحوست نے ختم کر دیا تھا۔ اس نے پردہ لٹکایا، نحوست اندر جانا بند ہو گئی، نحوست اندر جانا بند ہو گئی، اندر مال میں جو برکت تھی وہ قائم رہی۔ اس برکت کو اللہ نے اتنا بڑھایا میرے اس غلام کی میری تابعداری کی وجہ سے اور رشتے حلال کمانے کی وجہ سے اللہ نے اس کے مال میں اتنی زیادہ برکت عطا فرمائی، پہلے مانگنے والا تھا اب دینے والوں میں شمار ہو گیا۔ اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سمجھیں حضور کے فرمان کے اوپر اعتماد کرنے کا نتیجہ۔ ہم حضور کی حدیثیں تو پڑھتے ہیں، حضور کی حدیثیں تو دوسرے نمبر پہ آتی ہیں، ہم قرآن پڑھتے ہیں پھر بھی عمل نہیں کرتے، ہمیں اعتماد ہی نہیں اللہ کی باتوں کے اوپر، ہمیں اعتماد ہی نہیں مصطفیٰ کریم مدینے کے تاجدار کی مبارک گفتگو کے اوپر۔ کوئی اعتماد آج کے دور میں بھی کر کے دیکھے، اگر اعتماد کرے گا تو خدا کی عزت کی قسم مصطفیٰ کریم کے فرمان کے اوپر اعتماد کا اثر یہ ہوگا اللہ آج بھی اسے اپنی برکتوں سے مالا مال فرما دے گا۔ اب آئیے وہ بزرگ حضرات جن کا میں نے تقریر کے دوران اشارہ کیا، مجھے بڑے اچھے طریقے سے یاد ہے۔ اب ہم تو یوں ہی کر رہے، ہمارے ماں باپ محلے میں ہم کوئی بھی گھر دیکھتے تھے، ہر گھر کے باہر والے دروازے کے اوپر پردہ ہوتا تھا یا نہیں؟ بولیے، شاذ و نادر کوئی گھر ہوتا ہوگا جس کے باہر کے دروازے پر پردہ نہیں ہوتا ہوگا۔ اس کے دو فائدے تھے۔ اس کا پہلا فائدہ یہ تھا کہ گھر کے اندر مائیں بھی ہوتی ہیں، بیٹیاں بھی ہوتی ہیں، بہنیں بھی ہوتی ہیں، وہ کبھی کس حال میں بیٹھی ہوتی ہیں، کبھی کس حال میں بیٹھی ہوتی ہیں۔ گھر میں چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں، اکثر چھوٹے بچے دروازہ کھلا چھوڑ دیتے ہیں، دروازہ کھلا چھوڑ دیتے ہیں، تو گھر کا دروازہ اگر کھلا بھی رہ جائے، اگر پردہ موجود ہے تو پردہ قائم رہتا ہے، بے پردگی سے بچ جاتا ہے بندہ۔ اس کا پہلا فائدہ یہ۔ ایسا ہوتا تھا یا نہیں؟ بولیے، آج ہم ماڈرن ہو گئے نا، ہم زیادہ پڑھے لکھے ہو گئے، ایجوکیٹڈ ہو گئے ہیں، ہمارے بچے آسٹریلیا میں پڑھنے چلے گئے، ہمارے بچے آکسفورڈ میں پڑھنے کے لیے چلے گئے، اور ہم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے دور ہو گئے۔ ہم نے مغرب کی تعلیم میں اپنی ترقی کو دیکھا،
مدینے کی جو تعلیم تھی، جو حضور علیہ السلام نے اصحاب صفہ کو چبوترے پہ بٹھا کر حضور علیہ السلام نے جو دین سکھایا تھا، ہم اس دین سے خود بھی دور ہو گئے۔ آج ہر محلے کی مسجد میں مدرسہ تو ہے، آپ اپنے اس محلے کو دیکھ لیجئے، کتنا بڑا محلہ ہے، 150-200 گھر ہیں، محلے کے کتنے بچے آپ کی اس مسجد کے مدرسے میں دین کی تعلیم حاصل کرتے ہیں؟ آپ صبح کھڑے ہو نا گلی کے سرے کے اوپر، اسکولوں کی طرف جانے والے بچوں کی تعداد کو بھی گنیے اور مدارس کی طرف آنے والے بچوں کی تعداد کو بھی گنیے، آٹے میں نمک سے بھی کام۔ اور پھر ہم امید لگائے بیٹھے ہیں ہمیں حضور کی محبت نصیب ہوگی، ہمیں اللہ کی محبت نصیب ہوگی۔ حضرت محترم، ممکن ہی نہیں ہے۔ ہم پریکٹیکلی مصطفیٰ کے دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ پریکٹیکلی اپنی اولاد کو ہم ویکینڈ میں پڑھانا پسند کرتے ہیں، ایجوکیٹر میں پڑھانا پسند کرتے ہیں، آکسفورڈ میں پڑھانا پسند کر رہے ہیں۔ مولوی صاحب اگر کہیں کہ سب سے ذہین بچے کو مدرسے میں لاؤ، اولا تو ہم بات مانتے نہیں، اور اگر مان بھی لیں تو سب سے نالائق بچہ جسے مسوں نے فیل کر دیا، جسے استادوں نے اسکول سے نکال دیا، جو موٹر سائیکل کا کام بھی نہیں سیکھ سکتا، جو کوئی اور کام بھی نہیں سیکھ سکتا، جو بالکل لولا لگڑا ہے، کسی کام کاج کا نہیں ہے، اسے اٹھا کے استاد جی کی بارگاہ میں لاتے ہیں۔ مولوی صاحب اس کو ذرا قرآن مجید تو پڑھا دیجیے، اپنے ایمان سے بتائیے۔ یہ نالائق بچہ جو اسکول میں نہیں چل سکا، جو موٹر سائیکل کی دکان پہ کام سیکھنے کے لیے نہیں چل سکا، جو تندور پہ روٹیاں لگانے کے کام کو نہیں سیکھ سکا، اس کو ہم نے اس دنیا کی سب سے مشکل تعلیم سکھانے کے لیے مسجد میں لا بٹھایا ہے۔ اب وہ ناکام ہوگا یا نہیں؟ بولیے ناکام ہوگا نا؟ جب ناکام ہو جائے گا تو ہم چھری چلائیں گے مولوی صاحب کے گلے کی۔ مولوی صاحب پڑھاتے ہی نہیں، لیکن 2 سال ہو گئے، آج دن تک بچے نے 1 سپارہ حفظ نہیں کیا۔ آپ لائق بچوں کو لائیے نا، یہاں 7 سال میں بھی بچوں نے قرآن مجید حفظ کیا ہے، یہاں سب بیٹھے ان کے بچے نے حفظ کیا ہے، ٹھیک؟ تو آپ لائق بچوں کو لائیے، لائق بچے کو لا کے استاد جی کے حوالے کیجئے۔ اور مجھے اتنی پریشانی ہوتی ہے، میرے مدرسے میں بچے صبح نہیں آتے، میں پیچھے بچے بتاتا ہوں، یار جو پتا کرو کیوں نہیں آیا۔ آج دن تک مجھے کسی ایک بات کی فون نہیں آئی کہ حضور میرا بچہ مدرسے پہنچا یا نہیں، یا میرے بچے کو مدرسے سے چھٹی کس وقت ہوئی ہے ابھی تک گھر نہیں پہنچا۔ فون نہیں آپ کرتے، آپ پہ فکر ہو گئے۔ اتنا معمولی ہم نے اس تعلیم کو سمجھ لیا، ہم پرواہ نہیں کرتے۔ اور اگر اسکول ایک دن بچہ نہ جائے تو مہینے کے بعد وہ جو فی کارڈ آتا ہے اس کے اوپر فائن درج ہوتا ہے یا نہیں؟ بولیے نا، وہاں ہمیں ڈر لگتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ 200 روپیہ ایک چھٹی کا اسکول والے لے لیں گے ہم سے۔ یہاں آپ کو مفت تعلیم دی جائے، دین کی تعلیم مفت دی جاتی ہے، اس کی ہم پرواہ نہیں کرتے۔ تو حضرات محترم، میں نے عرض کیا وہ پردے والی بات، پہلا فائدہ یہ کہ پردہ قائم رہتا ہے، اور دوسرا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ حضور کے فرمان کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے اگر حضور کا کوئی غلام امتی اپنے گھر کے باہری دروازے کے اوپر پردہ لٹکائے گا تو یہ حضور کے حکم پہ عمل ہوگا، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ بے نمازی کی نحوست اس کے گھر میں داخل سارے بولیے گھر میں داخل۔ اور اگر بے نمازی سب خود ہی گھر کے اندر ہوئے پھر حاجی صاحب باہر کی نحوست کو روکنے کے لیے اتنا موٹا پردہ لگا دیں گے، ٹھیک ہے کہ جی ہم نے حضور کے فرمان کے اوپر عمل کیا ہے۔ بے نمازی صاحب اگر گھر کے اندر ہوئے پھر اس بے برکتی کو کون روکے گا؟ یہ ساری باتیں ہم نے سمجھنی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کا سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ حضور کی بات کو مانا جائے، حضور کی بات کو بولیے مانا جائے۔ اس لیے حضور نے فرمایا 7 سال کا ہو جائے تو کیا کرنا ہے؟ ساتھ کھڑے کر کے نماز سکھانا ہے۔ 10 سال کا ہو جائے پڑھنے کے لیے نہ آئے تو سزا دینی ہے۔ سزا کون دے گا؟ سزا وہی دے گا نا جو خود پڑھتا ہے۔ ابا جی خود نہیں پڑھتے، خود کبھی مسجد کا رخ نہیں کیا، کبھی جمعے پہ آ جاتے ہیں یا کبھی عید پڑھنے آ جاتے ہیں، اور وہ کہیں کہ میرا بچہ نماز نہیں پڑھتا میں اس کو سزا دوں گا، یہ زیادتی ہے۔ سزا وہ دے جو خود پڑھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، مولا ہمیں حضور علیہ السلام کے فرمودات کے اوپر عمل بھی توفیق عطا فرمائے۔ موضوع بھی مکمل نہیں ہوا، ابھی اور آگے چلے گا۔
جتنی میں نے تیاری کی ہے احادیث طیبہ میں تلاش کر کے لایا ہوں، انشاءاللہ اس موضوع کو مکمل کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔